اس مالک نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ میری زندگی میں یہ رحمتوں اور بخشش سے بھرا ہوا بابرکت مہینہ رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے، تاکہ اس مہینے میں جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ دن کے صیام اور رات کے قیام کے تقاضے پورے کرو، اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں سمجھا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ معاف کر دو۔ ہم ہی بد نصیب ہے اگر معافی نہ لینا چاہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک نماز سے دوسری نماز پچھلے معاف، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پچھلے معاف، ایک رمضان سے دوسرا رمضان پچھلے معاف۔ تو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ بہانے بنائے ہیں ہمیں ہماری معافی کے لیے۔ رمضان بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں معاف کرنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ زندگی کو معاف، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی ان کو معاف کر دیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ تو میں اور میری اولاد، آپ اور آپ کی اولادیں جہنم کی مار سے، اس کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ جب ہماری تربیت صحیح ہوگی، اولادوں کی تربیت صحیح ہوگی، اور صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا ہے، جس سے رہنمائی ملتی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اور اگر اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ضرور ہم اس جہنم کی آگ سے، اس مار سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اور یہی آپ کا حکم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کسی اور ڈگری کو یا اتھارٹی نہیں ملی، تو ان میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے، اس کو پڑھائے، اس کو سیکھے، اس کو سکھائے۔ اور سیکھنا کیا ہے؟ ترجمے کے ساتھ۔ ویسے پڑھنے کا بھی ثواب ہے ہی، لیکن اصل جو مقصد پورا ہوتا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ترجمے کے ساتھ سیکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ تشریف لائے، کتنا بدترین اور گندا ماحول تھا، بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا، سارا سال بیت جاتے تھے، لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہر وہ چیز جسے آپ جرم کہہ سکتے ہیں، گناہ کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے میں موجود ہے۔ زنا بھی ہے، جوا بھی ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے بڑا کارنامہ سمجھا دیا ہے۔ اتنا برا ماحول، تبدیلی کیسے آئی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قرآن و حکمت دی، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی، اور دلوں کو پاک صاف کیا، تزکیہ کیا، جس کی وجہ سے انقلاب آیا۔ یا تو یہ پوزیشن تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تکرار ان میں، اور جلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اس قدر برا ماحول تبدیل کیسے ہوا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ نے قرآن حدیث کی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ تربیت دی کہ یزکیہم، تزکیہ کیا۔ اور کس چیز کے ذریعے کیا؟ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اہل ایمان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور کس چیز کے ذریعے؟ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے آپ نے واضح نصیحت کرنی ہے، قرآن پڑھ کے سنانا ہے، ان کے دل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور پھر کیسا ماحول بنا؟ اس ماحول کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا
بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یا تو یہ ماحول تھا آپس میں دشمنیاں، بات بات میں جھگڑا، یا پھر یہ ماحول بنا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کی نعمت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، گمراہی میں، ضلالت میں، کفر و شرک کی طغیانی میں جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منہا، میرے پیغمبر کی تعلیمات نے جہنم کی مار سے بچایا اور جنت کے راستے پہ چلا دیا. کس چیز سے؟ قرآن مجید سے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ کیا، دلوں کو پاک صاف کیا، اور ایسے دل پاک صاف ہوئے کہ پورے معاشرے میں جرم ہوتا ہی نہیں ہے، پاکیزہ ماحول بن گیا. اور اگر جرم ہو گیا ہے تو سامنے آگے خود کھڑا ہو گیا ہے، کیا کہتا ہے؟ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. حالانکہ اس کو پتہ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے پتھر مار مار کے سنسار کریں گے، لیکن دل پاک صاف ہو گئے، خطا ہوگی تو اپنے آپ کو پیش کیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پاک کرنے کے لیے مجھے پاک کیجیے. آپ نے توجہ نہیں کی، پھر کہا پھر کہا پھر کہا. جب بات پوری ہوئی آپ نے کراس کوشچن کیا، فرمایا لے جاؤ اس کو پتھر مار کے سنسار کر دو. یہ ہو گیا. چند دن گزرے وہ خاتون بھی آئی. یہ کون ہے؟ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. پھر وہ غام دیا، وہ خاتون بھی آئی، وہ سامنے آگے کھڑی ہوتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ. آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، کہا جس طرح مائز اسلمی کو ٹالنا چاہتے مجھے بھی ٹالنا چاہتے میں وہی ہوں. فرمایا بچے کا قصور نہیں ہے، بچہ جنم لیا، فرمایا کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اس کو بھی لے گئے اور پتھر مارے جا رہے ہیں. خون کے چھینٹے نکلے. جرنیل صحابی سیف اللہ کا لقب پانے والا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے اور زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اس ناپاک نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے. نبی علیہ السلام کو بات پہنچی، آپ نے طلب کر لیا، فرمایا خالد تو نے یہ کیا جملہ کہہ دیا ہے؟ یہ ناپاک نے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ اَوَتَعْلَمْ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ وُزِّعَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَبَاسَتْ لَابَتَيْهَا. یہ تو ایسی توبہ کر کے جا رہی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے لوگوں کی تقسیم کیا جائے سب کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یہ معاشرہ کس چیز سے بنا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن مجید کی تعلیم سے، اس کے تعلم سے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں، مدارس کیا کر رہے ہیں؟ مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. اسلام کا تحفظ ان دینی مدارس کی وجہ سے ہے. ہر مسجد میں آپ کو خطیب مل جاتا ہے، امام مل جاتا ہے، مدرس ہے، قاری ہے. یہ کہاں سے ٹیم تیار ہو کے آتی ہے؟ دینی مدارس کر رہے ہیں. اگر دینی مدارس نہ ہو تو سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. انہی کی وجہ سے الحمدللہ اسلام کا تحفظ ہے، قرآن کا تحفظ ہے. اپنے بچوں کو اس طرح بھیجیں، قرآن پاک کی تعلیم سے وابستہ کریں. اور جس بچے کو آپ نے قرآن پاک کا حافظ بنا دیا، قرآن کا عالم بنا دیا، اس کا احساس آپ کو اس دن ہوگا جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی عرش اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ. اور کیفیت کیا ہے؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. جب آپ نے یہ بات کی نا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تو اوسان خطا ہو گئے، پوچھنا بھول گیا کون سا میل مراد ہے. عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں، ایک سفر والا میل اور ایک کل میل فی المکہلہ جو سب دالی میں سرمچو ہوتا ہے، اس کو بھی میل کہتے ہیں. یا رسول اللہ کون سا میل مراد ہے؟ ہم پوچھ نہ سکے آپ سے. اور ہر شخص
اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں غرقاب ہے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورا پسینے میں غرقاب، اور پھر رہے ہیں حشر کا میدان، اور کہتے کیا ہیں؟ اب کس طرف کو جائیں، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائے دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے، شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد۔ اب تھک گئے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، نعمت کیا ہے، فرض بھی ادا کیے ہیں، اور پھر مجھے ڈیوٹی لگا دی کہ مزید آپ کو تھکانے کی۔ میرے ساتھ ضرور ناراض ہوں، آپ انتظامیہ کے ساتھ بھی ناراض ہونا چاہیے کہ وہ تراویح پڑھنے کے بعد بھی کہتے درس ہونا چاہیے، لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ ناراض ہوں۔ ہماری سفارش کرنی کس نے اگر وہ ناراض ہو گئے تو؟ اور سچی بات ہے، اگر ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، تو ہم تو امید ہے کہ سفارش ہونے والی ہے، میرے آقا اپنے سفارش نہیں کریں گے، شکوہ کریں گے۔ 19واں پارہ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن جب لوگ اس امید میں ہے کہ ہماری سفارش ہونے والی ہے، آقا تشریف لائیں گے، بجائے سفارش کے شکوہ کریں گے، یا رب ان قومی، اے اللہ میری یہ قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن سے دور ہو گئے تھے۔ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن سے رابطہ رکھیں۔ حشر کا منظر کون سا منظر ہے؟ جب نفسا نفسی کا عالم، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائے دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے، شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، میرے نبی کا ٹکڑا پہنے ہوئے ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوئے ہیں باغیں، دیکھو عجب نظارہ۔ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں حشر کے میدان میں، اور آپ نے سفارش کرنی ہے جس کے لیے اللہ حکم دیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں جس کو قرآن نے روک دیا اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اور قرآن کس کو روکے گا؟ قرآن کس کو روکے گا؟ جس نے قرآن سے ناطہ توڑ لیا۔ آئیے قرآن سے جڑ جائیں، ورنہ پھر شکوہ ہوگا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، روز قیامت حضرت کیسی، یا رب قوم جو میری چھوڑ آئے نا قرآن درا ڈاتے خاص کلام جو تیری، نہ اسناد ایمان لے آئے نہ عمل کمایا، کد اے میری امت وچوں بندے بار خدایا، اج انہاں دی نسبت یا رب میں حکم سنا دا، نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی میری اور آپ کی، جب بجائے سفارش کے، بجائے شفاعت کے، آقا علیہ السلام اللہ کی دربار میں شکوہ کریں گے، تو کوشش کریں کہ اس شکوے کا موقع نہ آئے، یہ موقع نہ دیں، قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے، اس پر اس کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ 16واں پارہ اللہ نے یہ بات بھی وضاحت سے بتا دی ہے، اگر کوئی شخص قرآن سے ناطہ توڑ لے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، قال رب لم حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، ناطہ توڑ لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ایک سزا دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں اس کا ذریعہ معاش تنگ ہو جائے گا، روزگار تنگ ہو جائے گا، کمائے گا بھی صحیح تو پوری نہیں پڑے گی۔ معیشت ضنکا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، یہ بینائی چھین لیں گے آنکھوں کی. پھر پوچھتا پھرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ قد كنت بصیرا، دنیا میں میری پوری پوری آنکھیں تھیں، بڑے بڑے ڈیرے دور سے دیکھتا تھا. جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیات نہیں، میرا قرآن آیا تو نے قرآن کو بھلا دیا. فکذالک الیوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. تو بار بار یہی گزارش میں کر رہا ہوں، خود بھی اپنے اولادوں کو بھی دین سے وابستہ کریں، قرآن سے جوڑ لیں. اگر بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اس حشر کے میدان میں کچھ لوگ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے، نورانی تاج سروں پہ پہنے ہوئے، دیکھنے والے رشک بھری نگاہ سے دیکھیں گے یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، یہ ولی ہیں. جواب ملے گا نہیں، یہ ماں باپ ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا. قرآن بچے نے حفظ کیا ہے، مقام والد کو اللہ نے دیا ہے. البسا والدہ تاج یوم القیامہ، ماں باپ تاج پہن کے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے. اور اس کا اپنا مقام کیا ہے؟ حکم ہوگا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کو ہم نے حقیر سمجھا ہوا ہے. میں بات سمیٹتا ہوں، اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے، آخرت میں دکھائے گا، اسے دنیا میں بھی دکھایا ہے. آج ماشاءاللہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے. یہاں اگر پرائم منسٹر آ جائے، پریزیڈنٹ آ جائے، ماشاءاللہ جو آپ کا سندھ کا بنا ہے، زرداری صاحب آ جائیں، اسی طرح کوئی اور ایم پی ایم ایل اے بڑے سے بڑا آ جائے، جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کس کو ڈھونڈیں گے، کس کو کھڑا کریں گے مصلی پر؟ جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، عالم ہوگا. بھلے آپ سارا دن اس کی غیبت کرتے رہیں، اس کی چغلیاں کرتے رہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے اور یہ حافظ صاحب، اور اللہ نے مقام دکھایا ہے، سب پیچھے ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی خان صاحب ہے، سب پیچھے، یہ آگے ہے. اور یہی بس نہیں، تم سب اس کی وصل کے محتاج ہو. یہ کہے گا رکوع میں آنا ہے تو آؤ گے، یہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا ہے، یہ کہے گا سجدے میں آؤ، آ جائیں گے. اور اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ امام صاحب تو بڑی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، آج تنگ کر رہے ہیں، میں ان سے پہلے رکوع میں چلا جاؤں، پہلے سجدے میں چلا جاؤں، پہلے کھڑا ہو جاؤں، تو پھر سن لیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. اگر کوئی شخص کسی رکن میں امام سے پیش قدمی کرے، اس بات سے ڈرے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اس کی شکل بگاڑ دے. یہ اللہ نے دنیا میں مقام دکھایا ہے کہ تمہارا قائد ہے، تمہارا رہبر یہ ہے، اس کی قیادت میں تم نے چلنا ہے، نماز اس کے پیچھے ادا کرنی ہے، اور قیامت کے دن اسی کا مقام ہے. تو آئیے اپنے اولادوں کو دین کی طرف مائل کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ وہ ہے جو سارا دن سکول میں جاتا ہے، انگلش میڈیم سکولوں میں آپ بھیجتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، استاد اس کو بلیک بورڈ پہ لکھوا رہا ہے، اے سے زیڈ تک پورے اسپیلنگ لکھوا دیے. پھر سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ بیٹے یہ آر لکھا ہے نا، آر سے ریڈ بنتا ہے، سی سے کیٹ بنتا ہے، ڈی سے ڈنکی اور ایم سے منکی. بچے سمجھ گئے ماشاءاللہ. ایک بچہ وہ ہے جو سارا دن ڈنکی منکی پڑھتا ہے، ریڈ کیٹ پڑھتا ہے، اور ایک بچہ جناب شیخ حسن سلفی صاحب حفظ اللہ کے بعد آپ بھیجتے ہیں یہاں قرآن تشریف فرما ہے ادارے میں، وہ کبھی قرآن پاک کو کھولتا ہے تو شروع کر دیتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اب یہ صفحہ بند کیا، پھر آگے شروع کر دیتا ہے یا ایھا المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. یہ صفحہ بند کیا، آگے پھر شروع ہو جاتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ایک یہ بچہ ہے سارا دن قرآن پاک پڑھنے والا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں لے رہا ہے. میں روکتا نہیں ہوں، کل کوئی فتویٰ لگایا کہ آپ نے انگلش سے منع کر دیا. زبان اللہ نے بنائی ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، زبانیں سیکھو، منع نہیں ہے. لیکن ایک بچہ صرف زبان سیکھنے پہ لگا ہے اور ایک اس طرف بیٹھا ہے جہاں سے جی چاہتا ہے قرآن کھولتا ہے. کبھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو آپ خود بتائیں وہ ریڈ کیٹ والا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. ایک ایک لفظ 10 نیکیاں اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے. قرآن بچے نے حفظ کیا ہے اور والد کو اللہ مقام دیتے ہیں. البس والدہ تاج یوم القیامہ، نورانی تاج والد پہنے گا اس بچے کی وجہ سے. تو آئیے جڑ جائیں قرآن کے ساتھ، اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اس مالک کی رضا کا باعث بننے والے ہیں، جو جنت میں لے جانے کا باعث بننے والے ہیں. اور یہی مقصد ہے میری بات کرنے کا. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. لوگوں اپنے آپ کو، اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انزل رحمتك وشفاءك في الارض كما ان رحمتك في السماء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. اللهم انت ترحمنا فارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر ما قضيت. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساکین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، ہم سب کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما.
اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے مالک روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور فرما۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہر وہ خیر جس کا مطالبہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہمیں نصیب فرما، ہر وہ شر جس سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین اپنے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہماری تمام جائز ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما، یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد عورتیں فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ارفع درجتہم فی مہدیین، اللہم نور قبورہم برد مضاجعہم وسع مداخلہم، جئناک شفعاء فاغفر لہم ولا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، اللہم فی ذمتک وحبل جوارک فقہم من فتنة القبر وعذاب النار، فقنا من فتنة القبر وعذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مریضا الا شفیته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔